ہر سال بہت بڑے پیمانے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں شہر بیجاپور میں جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے 2 سال جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام نہیں ہو سکا۔ امسال الحمدللہ پوری دنیا کے اور ہمارے اپنے دیش کے حالات کرونا وائرس کے حوالے سے بہت اچھے ہیں، کنٹرول میں ہیں۔ سب نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم سب بڑے پیمانے پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا اہتمام کریں گے۔ 9 اکتوبر یعنی اتوار کا دن صبح 9 بجے درگاہ حضرت ہاشم پیر سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس بڑے پیمانے پر بڑی آن بان شان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نکلے گا۔ اس جلوس میں امید ہے کہ بہت بڑی تعداد میں غلامان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شرکت کریں گے۔ اس جلوس کو ہم اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، بھائی چارہ کے حوالے سے، اخوت کے حوالے سے، بالخصوص وطن عزیز میں رہنے بسنے والے ہمارے کروڑوں ہم وطن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کے حوالے سے اس جلوس کو اہمیت دیتے ہیں، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کسی ایک مذہب یا کسی ایک دھرم یا کسی ایک علاقے کے لیے رحمت تمام بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ پر اللہ کا نازل کردہ کلام مجید، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، قرآن مجید، ان سب کو پڑھا جائے تو اس کے ذریعہ یہ پیغام، یہ میسیج پوری دنیا کو دیا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے تعلیمات کے ذریعہ نفرتوں کے ماحول کو ختم فرمایا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ ظلم اور بربریت کا خاتمہ فرمایا۔ آپ دین اسلام کے آخری پیغمبر بن کر، آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے جہاں سماج میں سب کو برابر کا حق ملا، وہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سماج میں انصاف کو قائم کیا، عدل کو قائم کیا، جسٹس کو قائم کیا۔ پوری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں جسٹس اور انصاف کا قیام پاسبل ہو سکا۔ آپ کی سیرت پاک کو پڑھنے کے بعد یہ پیغام بہت ہی واضح طور پر محسوس ہوتا ہے، یہ پیغام بہت ہی واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کی مدد فرمائی، یتیموں کی مدد فرمائی، بیواؤں کی مدد فرمائی، بے سہاروں کو سہارا دیا، اور بلا تفریق مذہب و ملت سب کے ساتھ برابری کا سلوک فرمایا، سب کے ساتھ انصاف فرمایا۔ آپ نے قطعی طور پر انسانیت میں تفریق نہیں کی۔ آپ کی سیرت پاک کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سب سے بڑے پیمانے پر انسانیت کی خدمت انجام دی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ گورا ہے، کالا ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا، یہ نہیں دیکھا۔ آپ نے انسانیت کی خدمت کی، اور انسانیت کی خدمت کا آپ نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں آج اسلام کی شان عظمت نظر آتی ہے۔ تو ہم خصوصی طور پر اس جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عالم اسلام کے لیے بھی، بالخصوص ہمارے ملک کے لیے، چونکہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، ہمارا ملک ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد اتفاق کا ملک ہے، ہمارا دیش بہت ہی عظیم دیش ہے۔ ہم اس دیش میں ایک سمویدھان کے ساتھ، ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تعلیم ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک سے محبت کرو، اس ملک کا احترام کرو، اس ملک کی تعظیم کرو۔ بلا شبہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے سمویدھان سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے ترنگے کے لیے ہم اپنی جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں،
اس ملک کے ترنگے کی حفاظت کے لیے ہم تن من دھن سے قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری تعلیمات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سو آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی میں بڑے پیمانے پر 9 اکتوبر اتوار کے دن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا اہتمام ہوگا۔ اس میں ہم نے تمام مسلمانوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ہندو دھرم کے بڑے سوامی جی ہیں، مٹادیش ہیں، ہم نے ان کو بھی مدعو کیا ہے۔ شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، ہم نے ان کو بھی مدعو کیا ہے۔ ہم اس جلوس کو ایک بھائی چارے کا جلوس بنانا چاہتے ہیں، اس جلوس کو امن اور شانتی کا جلوس بنانا چاہتے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے امن اور شانتی کو قائم فرمایا۔ تو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے سب کو دعوت دی ہے۔ امید ہے کہ یہ جلوس نہ صرف بیجاپور کے رہنے بسنے والوں کے لیے بلکہ پورے کرناٹکا اور پورے ملک کے رہنے بسنے والوں کے لیے ایک عظیم مثالی جلوس ہوگا، ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ میں سب سے اس جلوس میں بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں شرکت کی پرخلوص گزارش کرتا ہوں۔ اور وہ بھی کیا تھا نا، کوئی فری آئی چیک اپ کام جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں ہر سال ہم لوگ کئی ایونٹس کرتے ہیں۔ ان میں ایک خاص طور پر جو ایونٹ ہوتا ہے وہ بلڈ ڈونیشن کا ایونٹ ہے۔ کل بلڈ ڈونیشن ایونٹ بہت ہی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا۔ سول ہاسپٹل کو ہم نے ڈونیٹ کیا، اس لیے کہ سول ہاسپٹل میں وہاں غریب مریض پہنچتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں اور سرجریز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر مطلب ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، اس حوالے سے کل بلڈ ڈونیشن کیمپ کیا گیا۔ ہم نے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے کہ ہم انسان کی جانوں کو بچائیں۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی محبت میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ پروادی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنا خون دے کر کے انسانی جانوں کو بچایا جائے، انسانی جانوں کی خدمت کی جائے۔ یہ عظیم جذبہ رہا جس جذبے کے تحت کل بلڈ ڈونیٹ کیا گیا۔ خون بہانا یہ کہیں سے کسی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، یہ کسی کے دھرم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں خون دے کر کے بلڈ ڈونیٹ کر کے انسانی جانوں کو بچانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کل بلڈ ڈونیشن کیمپ بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد رہا۔ آج غریب مریضوں کے لیے آنکھوں کا آپریشن مفت میں کرانے کا کیمپ ہے، فری آئی آپریشن کیمپ منعقد ہوگا آج، اور اس میں بھی بلا تفریق مذہب و ملت سب کے لیے مطلب یہ کہ یہ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ سارے لوگ غریب، اب ظاہر سی بات ہے کہ غریبی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، غریبی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو ہم نے سب کو اس حوالے سے مطلع کیا ہے، پیغام دیا ہے کہ آپ اس کیمپ میں شرکت کریں۔ امید ہے کہ آج بڑی تعداد میں غریب آنکھوں کے مریض آئیں گے، اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی میں ہم ان کے مفت میں آنکھوں کے آپریشن کی ترکیب کریں گے۔ اس کے لیے ڈاکٹر پربھو گوڑا کی خدمات ہم لے رہے ہیں، اور ڈاکٹر پربھو گوڑا اور ان کی پوری ٹیم آج فری آئی آپریشن کیمپ میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایونٹ ہم لوگ سنیچر کے دن کر رہے ہیں، 8 اکتوبر کو سول ہاسپٹل میں جا کر کے بڑے پیمانے پر جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے یہ سارے ذمہ داران ہمارے اپنے موجود رہیں گے۔ سول ہاسپٹل میں سارے مریضوں کو 8 اکتوبر کو فروٹس ہم لوگ دیں گے، اور فروٹس دے کر کے ان کے لیے دعائے صحت کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی میں آج آپ کو ہم فروٹس دے رہے ہیں اور آپ کے لیے دعائے صحت کر رہے ہیں۔ یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ 8 اکتوبر کو ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مطلب کہ چھوٹے بڑے ایونٹس چلتے رہتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر پورے شہر میں غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترکیب چل رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر عید میلاد النبی کی خوشی میں لنگر کا اہتمام ہو رہا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت پورے بیجاپور شہر میں، ضلع میں، بلکہ پورے کرناٹکا میں اس طرح کا اہتمام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 9 اکتوبر کو جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل ہمارے انعامدار پیرا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بولا جی
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು 9 ತಾರೀಕು ಜುಲೂಸ್ಗೆ ಹಾಸಿಂ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತನ್ವೀರ್ ಪೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ದರ್ಗಾಲಿಂದ ಗೋಲ್ ಗುಮ್ಮಟ್ಲಿಂದ ಹಕೀಮ್ ಚೌಕ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಬಡಿ ಕಮಾನ ಆಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಮಿನಾಕ್ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ದರ್ಬಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆ 6 ಆಗಲಿ 7 ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 9 ತಾರೀಕು ದಿವಸ ಬರಬೇಕು.